نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جرابوں پر مسح کے احکام. مسح کی مشروعیت یعنی کہاں سے یہ حکم ملا ہے ہمیں، کہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں یا ایون جوتا پہنے ہوئے ہیں تو اس پر کیا مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رخصت ہے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں. عن المغیرة بن شعبة قال ودأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمسح على خفيه وصلى. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تو آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی. موزے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر چمڑے وغیرہ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حمام بن حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی، یعنی پاؤں نہیں دھوئے. ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ طریقہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ اہل علم کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے. ان کی نسبت کسی کو یاد ہے؟ بخاری میں پڑھی تھی. شاباش، ویری گڈ. البجلی. اور کس قبیلے کی طرف گئے تھے؟ ان کو بھیجا گیا تھا احمس. شاباش، احمس کے. کتنے سوار تھے ان کے ساتھ؟ 150. ٹھیک ہے. 12. اور کس کا جا کے خاتمہ کیا تھا انہوں نے؟ ذوالخلصہ کا. بخاری پڑھا کریں، بخاری پڑھنے سے حکمت بھی آتی ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور احکام بھی سمجھ آتے ہیں. اب جریر بن عبداللہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا. جریر بن عبداللہ جو تھے وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور بہت آخر میں جا کر مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ وغیرہ کے بعد. تو اہل علم کو یہ حدیث کیوں پسند آتی؟ کیونکہ آخری عمر میں انہوں نے یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے. موزے اور جراب کا فرق. ابن عثیمین کہتے ہیں موزوں سے مراد ایسی چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جیسے ریکسین وغیرہ ہوتی ہے. جرابوں سے مراد پاؤں پر پہنے جانے والا سوتی یا اسی طرح کی دیگر کسی اور چیز کا کپڑا، یعنی تھریڈ، چاہے کاٹن کا ہو، چاہے وہ وولن ہو، چاہے وہ ریشم ہو. یعنی جراب کا کپڑا جو ہے وہ کسی بھی دھاگے سے بنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دھاگے سے بنی ہوئی چیز ہے. موزہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ چمڑا یا اس سے ملتی جلتی چیز جیسے ریکسین وغیرہ. اور جراب دھاگے سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی یا ریشم سے بنی ہوئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موزوں پر مسح کیا تھا، تو آپ جرابوں پر کیوں شروع ہو گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو کہا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضو ہو جاتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. یعنی آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. اور جراب پر مسح کرنے کا جواز کیا ہوا کہ جرابیں مسح کرنے میں موزوں کے ہی قائم مقام ہے، جہاں موزے پہنے جاتے ہیں وہیں جراب پہنی جاتی ہے. اب گلوز پر مسح کے کوئی حکم نہیں ہے، بازوؤں کے اوپر مسح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قمیص پہ کیا، نہ جبے پہ کیا، نہ کوٹ پہ، کسی چیز پہ بھی نہیں کیا. تو اس لیے جرابیں موزے کے قائم مقام ہے، یعنی انہی جیسی چیز ہے، اس لیے اس کا جواز ہے. اور ابن حزم نے صراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہیں ریشم کی، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دلہنوں کو جرابیں بھی لال رنگ کی پہناتے تھے، اگر ریشمی اور لال رنگ کی ہوتی تھی. جی بہت نرم سے چمکدار سے دھاگے کی ہوتی تھی، معلوم نہیں ریشم اس میں مکس ہوتا تھا یا ریشمی ہوتی تھی.
تو بہرحال چاہے عورتوں کو جو ریشمی پیور سلک کی جرابیں پہننے کو ملے، کیونکہ علاج کے لیے بھی سلک استعمال ہوتا ہے نا، سلک کا پہنا جانا جائے، تو ان پر بھی مسا جائز. اب آپ دیکھیے کہ سلک کی بات یہاں کیوں کی گئی، کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازک، ملائم اور ہلکا اور لائٹ ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی چیز بہت تھک ہو، موٹی ہو، پھر ہی ہو، یعنی پاؤں کو کور کیا ہوا ہو، یہ مطلوب ہے. کیونکہ مشقت کس میں ہے؟ بار بار ان کو ہٹا کے، اس کو دھو کے پھر چڑھانے میں ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں جو مرد حضرات ڈیوٹی کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، یا اسی طرح سرد ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جو سارا وقت ان کو پہننا ہی پہننا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ننگے پاؤں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور اگر ہر وقت اتار کے دوبارہ پاؤں دھوئیں گے تو اس میں کس قدر مشقت ہے. ہمارا دین جو ہے وہ سہولت پیدا کرتا ہے. یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسا ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا. اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا. اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے، ٹھیک.